رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت روزہ میں کیا انسان ڈرپ لگوا سکتا ہے یا انرجی کے لیے طاقت کا ٹیکہ لگوا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ حالت روزہ میں انسان طاقت کے لیے ڈرپ لگوا سکتا ہے اور طاقت کا ٹیکہ بھی حالت روزہ میں لگوا سکتا ہے، اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ قطرے جو آنکھ میں ڈالے جاتے ہیں یا کان میں ڈالے جاتے ہیں، اس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ وہ قطرے جو ناک بند ہونے کی صورت میں ناک میں ڈالے جاتے ہیں، اگر ان کا ذائقہ انسان کے گلے تک نہ پہنچے تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جو لعاب دین، جو تھوک انسان کے دہان کے اندر، انسان کے منہ کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اگر اس کو انسان گلے کے اندر لے جائے، نگل لے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد حالت روزہ میں بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں، اپنے لعاب دین کو باہر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر لعاب دین انسان کے منہ میں جمع ہو گیا ہو اور وہ اس کو نگلے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر وہ بلغم جو سر کی ہے یا سینے کی ہے، ایک بلغم ہوتی ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے اور وہ دماغ سے سینے کی طرف چلی جاتی ہے گلے میں سے ہوتے ہوئے، ایک وہ بلغم ہوتی ہے جو انسان کے سینے میں ہوتی ہے کہ جس کو انسان اگر تھوڑا سا کھانستا ہے تو وہ انسان کے منہ میں آ جاتی ہے۔ تو اس بارے میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر سر اور سینے کی بلغم انسان کی جو ہے وہ انسان کے دہان میں آ جائے، انسان کے منہ کے اندر آ جائے، تو اگر وہ نگل لے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان اس بلغم کو باہر تھوک دے۔ اس سے متعلقہ ایک اور مسئلہ کہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے غذا کو پہلے چباتی ہیں۔ جو بچہ اب 1 سال کا ہو گیا اور وہ اوپر کی غذا کھاتا ہے، اوپر کا کھانا کھاتا ہے، تو مائیں پہلے اپنے جو ہے منہ میں رکھ کے جو ہے اس غذا کو تھوڑا سا چباتی ہیں تاکہ نرم ہو جائے، پھر وہ بچے کے منہ میں رکھتی ہیں۔ تو وہ مائیں کہ جن کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ان کے لیے اپنے منہ میں رکھ کر غذا کو چباتی ہیں، اگر وہ غذا ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتی تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ سب سے اہم مسئلہ جو آج کی ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ افطار سے پہلے ہماری مائیں اور بہنیں گھر میں جو کھانا تیار کرتی ہیں، تو اس کھانے کو وہ اگر اس وجہ سے چکھنا چاہیں کہ آیا اس کھانے میں نمک پورا ہے یا باقی چیزیں پوری ہیں، تو اگر وہ زبان پر وہ ذائقہ چکھیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہ جائے، اس سے بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔